دمے رخصت ان کے نہ کرنے کے باوجود سردارہ نے زبردستی 500 روپے کامنی کو تھما دیے۔ آج سے تم میری بیٹی بن گئی ہو، یاد رکھنا اور اپنی ماں کو کبھی نہ بھولنا۔ سردارہ نے رندے ہوئے گلے سے کہا تو کامنی کا دل بھر آیا۔ اس نے سردارہ کو گلے سے لگا لیا۔ ماں جی، ہم بہت جلد ملیں گے، آپ وشواس رکھیے اور ہمارے لیے پرارتھنا کیجیے، کامنی نے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ نوجوت سنگھ نے اپنی پگڑی طاہر کو دے دی تھی اور طاہر نے اپنی پگڑی اسے۔ اس طرح وہ دونوں پگڑی بدل بھائی بن گئے تھے۔ دونوں ماں بیٹا انہیں باہر اڈے تک چھوڑنے کے لیے بضد تھے، لیکن طاہر نے انہیں زبردستی روک دیا کیونکہ شام کو صبح ارنب ہونے والی تھی اور قربانی کا پاٹ شروع ہو گیا تھا۔ آپ نے اکھنڈ صاحب کا بھوگ بھی رکھوایا ہے، یہ زیادتی ہوگی، اس نے دونوں سے کہا، اور دونوں ماں بیٹا نے بادل نوحاستہ انہیں رخصت کر دیا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہی حال کامنی کا بھی تھا اور طاہر سوچ رہا تھا کہ کامنی نے اپنی شخصیت پر کتنا کچا خول چڑھایا ہوا تھا جو سچائی کا ایک جھٹکا بھی برداشت نہ کر پایا۔ دہشت گردوں کو تربیت دینے والی را کے انسٹرکٹر اور تخریب کاری کے خطرناک ترین سینٹر بٹواری کے اسٹاف آفیسر کامنی اگروال اندر سے مکمل مشری کی عورت تھی۔ خدا جانے اس نے یہ بہروپ کس طرح اونٹ پر طاری کیا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی جب وہ دونوں باہر نکلے۔ سرائے سے باہر نکلتے ہی طاہر بے اختیار ہنس دیا۔ سوگوار چہرے اور فسوں پھونکتی آنکھوں والی کامنی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ خیریت؟ میں سوچتا ہوں کامنی کہ تم پر را کی تربیت کا کوئی اثر تو ہوا نہیں، تم تو بالکل مشرقی لڑکیوں کی طرح ایک لڑکی ہو۔ اوہ مائی گاڈ، کیا بہروپ اپنا رکھا تھا تم نے، بھائی واہ۔ کامنی سمجھ گئی وہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے۔ دونوں پونڈا صاحب کے بھرے پڑے بازار کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ پلیٹ فارم پورا ویران دکھائی دیتا تھا۔ پلیٹ فارم کے ایک کونے میں یہاں کے واحد وانچا فروش کی ریڑھی، جس پر اس نے کینوس کا پردہ ڈال کر گویا چوروں سے محفوظ سمجھ لیا تھا، کھڑی تھی، جس کے ایک پہیے سے بندھی زنجیر کا دوسرا سرا اس نے پلیٹ فارم کے فرش میں گھڑے لوہے کے بینچ سے باندھ رکھا تھا۔ ابھی گاڑی آنے میں شاید دیر ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا، طاہر نے اپنی رائے ظاہر کی۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، کامنی نے کہا۔ دونوں آہستہ آہستہ اسٹیشن کی پشت پر آ رہے تھے جہاں قطار میں لگے درختوں کے جھنڈ میں وہ اطمینان سے دوسروں کی نظروں سے محفوظ رہ کر بیٹھ سکتے تھے۔ ویلکم ٹو ہیل، اچانک ہی ان کی پشت سے آواز سنائی دی اور گردن گھما کر دیکھنے پر دونوں سن ہو کر رہ گئے۔ ان کے سامنے کرنل مونگیا کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا پستول موجود تھا۔ طاہر نے اگلے چند لمحوں میں خود کو سنبھال لیا تھا، حالانکہ یہ صورتحال بالکل غیر متوقع اور حواس باختہ کر دینے والی تھی کیونکہ مونگیا کسی بدروح کی طرح اچانک ہی نازل ہوا تھا۔ سیم ٹو یو، اس نے سنبھل کر کہا اور زہریلی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر سجی تھی۔ خود کو بہت چالاک سمجھتے تھے کیا؟ مونگیا نے انہیں گالیاں دیتے ہوئے کہا۔ کامنی ابھی تک خوفزدہ تھی۔ کم آن کرنل، کیا نامردوں کی طرح گالیاں بک رہے ہو؟ تم کر گزرو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ طاہر کی آواز میں کڑکتی رد نے کامنی کو یقین دلا دیا تھا کہ مونگیا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شٹ اپ، میں یہاں جھک مارنے نہیں آیا، کچھ کرنے ہی آیا ہوں۔ مونگیا غصے سے کھولنے لگا۔ یہی طاہر چاہتا تھا۔ کیا کرو گے تم؟ اس مرتبہ کامنی نے اسے پھاڑ کھانے والے لہجے میں مخاطب کیا تھا۔ یو بلڈی ٹریٹر، مونگیا کے منہ سے مغلظات کا طوفان برآمد ہوا۔ طاہر کا جی چاہتا تھا کہ وہ اس کا ٹینٹوا دبا دے، لیکن ایسا صرف سوچا جا سکتا تھا۔ مونگیا کوئی عام قسم کا فوجی آفیسر نہیں تھا۔ کامنی محسوس کر سکتی تھی کہ طاہر بڑے غیر محسوس انداز میں کچھ آگے بڑھ گیا ہے۔ میں اس کتیا کو یہی گولی مار کر پھینک جاؤں گا اور تمہارے بدن سے کھال الگ کرنے کے بعد تمہیں تمہارے ملک کی سرحد پر پھینک دیں گے، جانوروں کا شکار بننے کے لیے۔ مونگیا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تم مجھے نہیں مار سکتے، میرا فیصلہ عدالت کرے گی، تم کون ہوتے ہو؟ کامنی نے طاہر کی پلاننگ کو سمجھتے ہوئے مونگیا کو الجھانا چاہا۔ شٹ اپ، بھگوان کا شکر کرنا میں تمہیں یہی گولی مار کر پھینک جاؤں گا۔ اگر زندہ بٹواری تک لے گیا تو میرے کتوں کی خوراک بن جاؤ گی۔ ایک مرتبہ پھر مونگیا پر گالیوں کا دورہ پڑا۔ دیکھو چکرورتی، یا تم جو کوئی بھی ہو، میرے جیتے جی تم اسے نہیں مار سکتے۔ مرد ہو تو آؤ، چلاؤ مجھ پر گولی، تمہیں بڑا ناز ہے اپنے آپ پر، آؤ ہم فیصلہ کر لیں۔ طاہر نے اسے تیش دلانا چاہا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح کرنل مونگیا اس پر پل پڑے، لیکن کرنل مونگیا نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ بچا لو اسے۔ شاید اس مرتبہ تیر نشانے پر لگا تھا کیونکہ مونگیا نے پستول سیدھا کرتے ہوئے بالکل فائرنگ پوزیشن لے لی تھی۔ کسی بھی لمحے اب گولی کامنی کو لگ سکتی تھی۔ طاہر نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اسے جو کچھ بھی کرنا ہے چند لمحوں میں کرنا ہے، وگرنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ بزدل بے غیرت، تم اکیلے کیا کم تھے جو اپنے ساتھ ان دونوں کو بھی لے آئے ہو؟
اس نے اچانک ہی اپنا آخری داؤ آزماتے ہوئے مونگیا پر بھرپور نفسیاتی حملہ کرتے ہوئے باقاعدہ ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا جیسے اسے مونگیا کے پیچھے 2 آدمی دکھائی دیے ہوں۔ اس کی یہ چال کامیاب رہی۔ ایک لمحے کے لیے مونگیا نے گردن گھمائی تھی۔ عین ان حالات میں طاہر نے اپنے جسم کی ساری قوت مجتمع کر کے اپنی ٹانگوں میں سمیٹی اور زکند بھر کر اس پر حملہ آور ہوا، لیکن مونگیا بھی اناڑی نہیں تھا۔ عین انہی لمحات میں اس نے کامنی کی طرف فائر کیا تھا جب طاہر تقریباً مونگیا کے نزدیک پہنچنے والا تھا۔ مونگیا کے پستول سے نکلی گولی طاہر کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں لگی، کیونکہ وہ یہی ہاتھ کرنل مونگیا کے پستول والے ہاتھ پر مارنے جا رہا تھا، لیکن اس کا حملہ بھی خالی نہیں گیا تھا۔ 2 عمل اکٹھے وقوع پذیر ہوئے تھے۔ گولی طاہر کے ہاتھ پر لگی تھی اور اس کی ہوا میں گھومتی ٹانگ مونگیا کے دائیں کندھے پر، پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور اندھیرے میں جا گرا تھا، جس پر وہ تل ملاتا ہوا طاہر کی طرف پلٹا۔ طاہر کے حملے نے اسے پاگل ہی کر دیا تھا۔ وہ دیوانہ وار گالیاں نکالتا، اس پر جھپٹتا اور اس کا زوردار پنچ طاہر کے پیٹ میں لگا جس نے اسے الٹا کر رکھ دیا۔ کرنل مونگیا کا واسطہ بھی زندگی میں ایسے سخت جان آدمی سے نہیں پڑا تھا۔ اسے بھی امید تھی کہ اس پنچ کے بعد طاہر، جس کے ہاتھ پر گولی لگ چکی ہے، زمین سے نہیں اٹھ سکے گا، لیکن وہ تو کسی ہشت پہلو بلا کی طرح اپنے قدموں پر کھڑا تھا۔ کامنی حیرت زدہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اتنا ہوش ہی نہیں تھا کہ آگے بڑھ کر پستول اٹھا لے۔ اب طاہر کی باری تھی۔ وہ اپنے ہاتھ کا تو زیادہ بھرپور استعمال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ گولی ہتھیلی سے پار ہو گئی تھی اور درد کی ناقابل برداشت لہر اچانک سارے بازو میں اتر آئی تھی۔ اس مرتبہ اس نے کرنل کے نزدیک آنے کا انتظار کیا اور اتنے قریب سے اچھل کر اس کی گردن پر دائیں ٹانگ ماری تھی کہ کامنی کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ کرنل مونگیا لڑکھڑایا لیکن سنبھل گیا۔ اس نے تیزی سے فضا میں اپنا ہاتھ گھما کر مخصوص سٹائل اپنایا تو طاہر کو دہرادون والا کیپٹن چکرورتی یاد آ گیا۔ اس مرتبہ وہ انگریزی فلموں کے ہیرو کی طرح اس پر لپکا، لیکن طاہر نے وار خالی دیا۔ دونوں کے درمیان مزید حملوں کا تبادلہ ہوا تھا جب کامنی کو اچانک ہوش آ گیا اور وہ تیزی سے پستول کی طرف لپکی۔ مونگیا اسٹاپ اٹ! اس نے مونگیا کی طرف پستول سیدھا کرتے ہوئے اسے وارننگ دی، لیکن کرنل مونگیا کو طاہر نے شدید پاگل کر دیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی کامنی کی وارننگ کی پرواہ نہیں کی تھی اور گالیاں دیتا اس پر لپکا، لیکن کامنی بھی راہ کی تربیت یافتہ تھی۔ یکے بعد دیگرے اس نے 2 گولیاں کرنل مونگیا پر فائر کی اور وہ پلٹ کر دور جا گرا۔ ڈیم اٹ! بے عزتی کے احساس اور غصے سے گھولتی کامنی نے آگے بڑھ کر اس کے سر میں پستول کی ساری میگزین خالی کر دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ دیوانہ وار طاہر سے لپٹ گئی۔ کامنی جانتی تھی اگر طاہر اپنے ہاتھ پر اس گولی کو نہ روکتا تو یہ گولی اس کے دماغ میں گھس جاتی۔ کرنل مونگیا ہوا میں اڑتے پرندے پر نشانہ لگانے کے لیے بٹواری کیمپ میں خصوصی شہرت رکھتا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا طاہر؟ تم ٹھیک ہو نا؟ بچوں کی طرح طاہر سے لپٹتے ہوئے وہ کہے جا رہی تھی۔ پھر شاید اسے حالات کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ پستول پھینک کر اس نے طاہر کا ہاتھ دیکھا جس سے خون فوارے کی طرح بہہ رہا تھا۔ اوہ مائی گاڈ! کہتے ہوئے کامنی نے جھک کر بیگ کھولا، اس میں سے اپنا دوپٹہ نکال کر پھاڑا اور اس کے ہاتھ پر اس طرح سختی سے باندھ دیا کہ خون بہنا بند ہو گیا۔ چلو نکلیں یہاں سے، تقریباً روتے ہوئے اس نے طاہر سے کہا تھا۔ یہ ضرور یہاں کسی گاڑی پر آیا ہوگا، طاہر نے کہا۔ دونوں بیگ اب کامنی نے اٹھا لیے تھے اور وہ طاہر کے تعاقب میں درختوں کے جھنڈ کی دوسری سمت جا رہی تھی، جہاں انہیں ایک درخت کے نیچے ایک پرائیویٹ کار کھڑی دکھائی دی جس کے دروازے بند تھے۔ بیگ یہیں رکھ دو، آؤ میرے ساتھ۔ اس کی جیب سے تمام کاغذات، کرنسی، گاڑی کی چابی نکال لو، ساری جیبیں خالی کر دو، طاہر نے زمین پر اکڑو بیٹھتے ہوئے کہا۔ درد کی اذیت میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ کامنی نے اپنے اوسان مکمل بحال کر لیے تھے اور اپنی تربیت کا بہترین استعمال کر رہی تھی۔ چند سیکنڈ میں اس نے کرنل مونگیا کی ساری جیبیں خالی کر دی تھی۔ اس کا بٹوا، کارڈ اور چابی اس کے پاس تھی۔ گاڑی میں بیگ رکھو، طاہر نے اس سے کہا اور خود مونگیا کی ٹانگ پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا نزدیکی جھنڈ کی طرف لے جانے لگا جہاں ہودرد جھاڑیاں آسمان کو چھو رہی تھی۔ کامنی اس کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ وہ واپس پلٹی اور دوسری ٹانگ پکڑ کر اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ 2-3 منٹ میں انہوں نے مونگیا کی لاش ٹھکانے لگا دی۔ اب کم از کم صبح ہونے سے پہلے لاش کا انکشاف مشکل تھا۔ طاہر کے لیے درد ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ اس نے خود کو نارمل رکھنے میں ساری توانائیاں لگا دی تھی، لیکن چاند کی ملگجی روشنی میں جب اس کے چہرے پر کامنی کی نظر پڑی تو اسے یوں لگا جیسے کسی نے زور سے گھونسا اس کے دل پر مار دیا ہو۔ طاہر تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے روحان سی آواز میں کہا۔
بے فکر رہو، میں ایسی ویسی 20 گولیوں سے مرنے والا نہیں ہوں۔ طاہر نے اس کے جذبات کا اندازہ کرتے ہوئے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ کامنی کو اچانک ہی جیسے کچھ یاد آ گیا۔ اس نے جھک کر بیگ کھولا، اس میں سے 2-3 گولیاں درد ختم کرنے والی نکالیں اور دودھ کا بند پیکٹ کھول کر اس کی طرف بڑھایا۔ ایک سبز کیپسول بھی دے دو، اس طرح تمہارا بدلہ پورا ہوگا، آخر میں تمہیں یہ سب کچھ کھلا چکا ہوں۔ اس کی مذاق کرنے کی عادت برقرار تھی۔ کامنی بے اختیار مسکرا دی۔ اسی لمحے طاہر اسے دنیا کا سب سے عظیم انسان دکھائی دیا، جس کو اپنے زخم سے زیادہ کامنی کی فکر دامن گیر تھی۔ آگے بیٹھو۔ کامنی نے طاہر کو بازو سے پکڑ کر اگلی سیٹ پر بٹھایا تھا۔ طاہر کے بار بار کہنے کے باوجود اس نے ڈرائیونگ خود کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کامنی اب مکمل ہوش و حواس میں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب طاہر کی ذمہ داری اس پر آ گئی ہے۔ اس نے طاہر کے لیے فوری طور پر فرسٹ ایڈ کا بندوبست کرنا تھا۔ چابی لگانے پر اسے اطمینان ہوا کہ گاڑی کی ٹینکی فل تھی۔ تیزی سے کار چلاتی وہ پکی سڑک پر آ گئی۔ کار پہچانتی ہو؟ اچانک ہی طاہر نے سوال کیا۔ میں یہی سوچ رہی تھی طاہر، یہ گاڑی آج تک سیکیورٹی سٹاف میں نہیں دیکھی گئی۔ میرے خیال سے کرنل مونگیا کی یہاں موجودگی کا بھی اس کے ساتھیوں کو علم نہیں ہوگا۔ وہ اصل میں کارنامہ دکھانے کے چکر میں مارا گیا۔ گاڑی میں ریڈیو وائرلیس نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی اس نے اپنی شناخت اور یہاں موجودگی چھپانے کے لیے پرائیویٹ استعمال کی ہے۔ کامنی نے کہا۔ اگر صورتحال الٹ رہی ہو؟ طاہر نے اندیہ ظاہر کیا، کیونکہ دونوں کی تربیت یہی تھی کہ تصویر کے دوسرے رخ کو ہرگز نظر انداز نہ کیا جائے۔ پھر بھی فکر کی بات نہیں، جب تک مونگیا کی لاش کی شناخت نہ ہو جائے پولیس کے پاس کار کا نمبر نہیں جائے گا۔ بہرحال صبح تک ہم محفوظ ہیں، اور اطمینان رکھو طاہر، کامنی کی موت کے بعد ہی اب تم تک کوئی پہنچے گا۔ کامنی کے لہجے کی صداقت بتا رہی تھی کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کر گزرے گی۔ ٹھیک ہے، اب کیا ارادے ہیں؟ طاہر نے اس کا موڈ بدلنا چاہا، حالانکہ ان گولیوں نے کچھ زیادہ اثر نہیں دکھایا تھا۔ اب مجھ پر سب کچھ چھوڑ دو اور کم از کم 1 گھنٹہ خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرو، بس صرف 1 گھنٹہ طاہر۔ مجھے کوئی خطرہ مول لیے بغیر تمہارے لیے فرسٹ ایڈ حاصل کرنی ہے۔ میں ان حرام خوروں سے نبٹنا جانتی ہوں۔ تم سونے کی کوشش کرو، گو کہ یہ ممکن نہیں، لیکن کوشش کرو۔ اس نے طاہر کی سیٹ کا لیور کھینچ کر اسے زیادہ آرام دہ کر دیا تھا اور خود چوکنی ہو کر سامنے سڑک پر نظریں جمائے انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ کن اکھیوں سے طاہر کی طرف بھی دیکھ لیتی تھی، جس نے اپنے زخمی ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے سہارے سے اس طرح اوپر اٹھایا ہوا تھا کہ خون بہنے کے امکانات کم سے کم ہو جائیں۔ اس نے بے پناہ قوت برداشت کا مظاہرہ کیا تھا اور کسی نہ کسی طرح صبر کیے بیٹھا تھا، لیکن کامنی کو اس اندھیرے راستے پر، جہاں کبھی کبھی صرف سڑک کے 2 رویہ لگے درختوں کے جھنڈ سے چاند کی روشنی چھن کر آتی تھی، اس کا چہرہ ذرا واضح دکھائی دیتا تھا تو چہرے پر آنے والی معمولی سی زردی سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ طاہر پر اس وقت کیا گزر رہی ہے۔ طاہر کی حالت دیکھ کر اس کا دل بیٹھنے لگتا تھا۔ یہ شخص اس کے لیے کتنا دیوانہ بن گیا تھا۔ کس طرح آگے بڑھ کر اس نے کرنل مونگیا کی کامنی کی طرف بڑھتی گولی کو اپنے جسم پر روکا تھا۔ بے فکر رہو طاہر، میں بھی تمہیں خود سے پہلے مرنے نہیں دوں گی، اس نے دل ہی دل میں اپنے عزم کو دہرایا۔ سڑک کے 2 رویہ کرشنا چور، ڈھاک، سنبل اور املتاس کے پیڑ جھکے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے سڑک ڈھکی اور رنگ برنگ پھولوں میں پھنسی دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ سردیوں کی وجہ سے املتاس کے درختوں نے بسنتی پھولوں کے سہرے اپنے ماتھے پر نہیں سجائے تھے، لیکن ابھی تک یہاں کرشنا چور سرخ پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ اسے اپنی نانی یاد آ گئی، جس نے سارے گھر کو املتاس کے درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب کبھی کامنی اگروال گھر جاتی اور اپنی موسی سے وہاں کوئی اور درخت یا پھولوں کے پودے لگانے کی ضد کرتی تو وہ سختی سے اسے روک دیتی۔ تجھے دھرم کرم سے کیا لینا بیٹی، جہاں املتاس ہو وہاں ہن برستا ہے، لکشمی ماں کی چھتر چھایا ہو جاتی ہے وہاں، اس کی موسی کہتی اور اسے خاموش ہونا پڑتا، کیونکہ اپنی موسی سے وہ بحث نہیں کر سکتی تھی، جس نے اسے اپنی گود میں اٹھا کر بچپن کی دہلیز پار کروائی تھی۔ ان کے پرانے گھر کی دیواروں کے ساتھ ساتھ املتاس کے درختوں پر جب بہار آتی اور وہ سنہرے ہاروں سے لد جاتے تو ایک ماورائی سا اجالا پھیل جاتا تھا۔ اسے ہنسی آتی تھی جب وہ اپنی ماں اور موسی کو صبح صبح پیتل کی تھالی میں رتنا کلی کے پھول سجائے دودھ اور سندور کی تھال لیے اپنے گھر کے سامنے گلی کی نکڑ میں پیپل کے پرانے درخت کے سامنے جاتے دیکھتی، جہاں وہ صبح صبح پوجا کیا کرتی تھی۔ نہ جانے کیوں یہاں کے درخت دیکھ کر اسے اپنی موسی یاد آ گئی۔ اچانک ہی بے اختیار جیسے طاہر کے منہ سے سی کی آواز نکلی اور کامنی کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ اسٹیئرنگ پر اس کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے کپ کپا گیا تھا۔
کچھ نہیں، مطمئن رہو، طاہر نے کہا۔ لیکن وہ مطمئن کہاں رہ سکتی تھی؟ طاہر نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ لی تھی اور اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس کے منہ سے غیر ارادی طور پر بھی سی کی آواز کیوں نکلی ہے۔ کامنی نے اچانک ہی گاڑی سڑک کے کنارے پر روک دی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے پچھلی سیٹ پر دھرا اپنا بیگ کھولا۔ اس میں اپنی گرم چادر اور پیتامبر نکال لیا۔ پیتامبر اس نے طاہر کے گلے میں ڈال دیا تھا اور اس کے سر سے بندھی بندھائی پگڑی اتار کر اس کی سیٹ کے نیچے رکھ دی تھی کہ دوبارہ آسانی سے وہ اسے سر پر رکھ سکے۔ گرم چادر اس نے طاہر کے جسم پر ڈال دی تھی۔ طاہر لیٹ جاؤ، آنکھیں بند کر لو، بس آدھا گھنٹہ اور، صرف آدھا گھنٹہ۔ اس نے اپنی گھڑی کی سوئیوں پر نظریں ڈالتے ہوئے اس کی سیٹ کا لیور آخر تک دبا کر تقریباً ساری ٹانگیں پھیلانے کی جگہ بنا دی۔ طاہر نے اس کی طرف دیکھا، زخمی مسکراہٹ اچھالی اور نہ چاہتے ہوئے بھی محض اس کا دل رکھنے کے لیے ٹانگیں پھیلا دیں۔ آل رائٹ میڈم، طاہر نے کہا اور کامنی کی آنکھیں چھلک گئیں۔ بے اختیار ہو کر اس نے روتے ہوئے اپنا سر طاہر کے شانے پر رکھ دیا۔ کامنی، اگر تم حوصلہ ہار گئی تو پھر دونوں مارے جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کا احساس طاہر نے اسے دلا کر دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ کامنی دوسرے ہی لمحے سنبھل چکی تھی۔ آئی ایم سوری، اس نے طاہر کی طرف دیکھ کر اپنی آنکھیں اپنی قمیض کے آستین سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ایکسلریٹر دبا دیا۔ گاڑی ایک مرتبہ پھر ہوا سے باتیں کرنے لگی تھی۔ سولان اس کی منزل تھی۔ ہماچل پردیش کا یہ سرحدی قصبہ اس کے لیے کبھی اجنبی نہیں رہا تھا۔ یہاں اس کے بچپن کی دوست ڈاکٹر شیلا اپنے خاوند کے ساتھ پریکٹس کرتی تھی۔ شیلا اس کی واحد رازدار سہیلی تھی جسے علم تھا کہ کامنی اگروال کی کیا نوکری ہے اور اسے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ شیلا جہاں بھی ہوتی 2-3 ماہ بعد کامنی اس سے ملنے وہاں ضرور پہنچ جایا کرتی تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ اس نے شیلا کو یاد رکھا تھا، ورنہ تو اپنے ماضی کے حوالے سے اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ شیلا کو بھی کامنی سے بہت محبت تھی، اتنی محبت کہ اس نے ڈاکٹر جیکب سے شادی کی اطلاع صرف اسے دی تھی۔ براہمن گھرانے کی ڈاکٹر شیلا کو ڈاکٹر آئزک جیکب سے ایک سرکاری ہسپتال میں ہاؤس جاب کرتے ہوئے محبت ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کے نزدیک آتے گئے، اتنے نزدیک کہ ان کے بیچ موجود دھرم اور سماج کی دیواریں ایک ایک کر کے گرتی چلی گئیں۔ اس روز جب وہ چھٹی پر گھر آئی تو شیلا بھی گھر آئی ہوئی تھی۔ معمول کے مطابق گھر میں داخل ہونے پر اس نے سب سے پہلے ڈاکٹر شیلا سے متعلق دریافت کیا۔ ہرے رام، شیلا کا نام سنتے ہی اس کی ماں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ گلجک، کھور گلجک، اس کی موسی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے دونوں کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا، اس کلموئی کا نام نہ لینا، اس نے تو خاندان کی لٹیا ڈبو دی۔ اس کی موسی نے حسب عادت سسپینس پھیلاتے ہوئے کہا۔ اوہو موسی، کیا پہیلیاں بھجوا رہی ہو؟ کچھ منہ سے بولو گی یا یوں ہی الٹے سیدھے شلوک الاپتی رہو گی؟ کامنی نے چڑھ کر پوچھا۔ ارے بیٹی، کیا پوچھتی ہے؟ سنا ہے کسی عیسائی ڈاکٹر سے اس کے تعلقات قائم ہو گئے ہیں اور اب وہاں شادی کا تقاضا کر رہی ہے، اس کی موسی نے کہا۔ بس اس میں کیا قیامت آ گئی؟ کمال کرتی ہیں آپ بھی، شادی اس نے کرنی ہے اور مصیبت آپ نے مول رکھی ہے، کامنی نے اپنی موسی سے کہا۔ دیکھ لے شکنتلا، دیکھ لے اپنی لاڈلی کے کرتوت، پولیس کی نوکریاں کیا کر لی، زبان بھی گز لمبی ہو گئی ہے۔ اس کی ماں نے موسی کو تانا دیا کیونکہ کامنی کا اپنی ماں سے کم اور اپنی موسی سے زیادہ تعلق تھا۔ ارے گھبرا نہیں، ٹھیک ہو جائے گی، میں موسی وچن کر رہی ہوں اس کے لیے، ہنومان چالیسیا پڑھ رہی ہوں، موسی نے اس کی ماں کو تسلی دی۔ کامنی اس دوران شیلا کے گھر کی طرف جا چکی تھی جہاں ایک الگ طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی شیلا کی ماں پھٹ پڑی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، ابھی تک اس کا باپ مندر کا پروت ہے اور یہ چلی ہے ایک عیسائی سے شادی کرنے۔ اوہو موسی، اس میں کیا برائی ہے؟ کامنی نے اس کی ماں کو سمجھانا چاہا۔ اچھا تو یہ بات ہے، تو بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے، گویا تم دونوں ہماری بربادی پر تل گئی ہو۔ ڈاکٹر شیلا کی ماں رو پڑی۔ ڈاکٹر شیلا کا باپ کرشنا مندر کا پجاری تھا، ان کا گھرانہ بھی خالص پنڈت گھرانہ تھا اور ان کے ہاں ایسی کسی بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا جو شیلا کرنے جا رہی تھی۔ ارے ماں، میں نے کہا نا کہ وہ ہندو دھرم کے مطابق شادی کرنے کے لیے تیار ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ ڈاکٹر شیلا نے اپنی ماں کو تسلی دینی چاہی لیکن اس کی ماں نہیں مانی۔ ایک براہمن لڑکی جس کا باپ مندر کا پروت ہو ایسی کوئی حرکت کرے تو ان کے لیے اس معاشرے میں زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔
بہت دنکا فساد ہوا۔ شیلا کے بھائی نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن خوش قسمتی سے کامنی کی موجودگی نے اسے بچا لیا۔ ڈاکٹر شیلا کو بادل نخواستہ گھر والوں سے الگ ہو کر ڈاکٹر جیکب سے شادی کرنی پڑی۔ اس نے شملہ میں کورٹ میرج کر لی تھی، جس کی اطلاع صرف کامنی کو دی تھی، جو اس وقت دونوں کے ساتھ کورٹ میں موجود تھی۔ ڈاکٹر شیلا کی درخواست پر اس نے ابھی تک اس کا ایڈریس کسی کو نہیں دیا تھا اور اس کے والدین کو یہی بتایا تھا کہ وہ گزشتہ 6 ماہ سے اس سے نہیں ملی۔ کامنی کو یقین تھا کہ وہ اپنی سہیلی کے پاس محفوظ رہے گی۔ اس نے طاہر کو ڈاکٹر شیلا کا تعارف کروا دیا تھا اور اسے ایک کور سٹوری بھی سنا دی تھی۔ اوکے، طاہر نے اس بات میں گردن ہلائی۔ سڑک قدرے ویران تھی، یہاں اکا دکا کاریں یا ٹرک ہی انہیں راستے میں ملے تھے۔ اچانک یہ بادل زور سے گڑگڑایا اور بارش شروع ہو گئی۔ یہاں موسم ایسا ہی ہوتا تھا۔ سولان ابھی 20-22 کلومیٹر دور تھا۔ اچانک ہی طاہر ہڑبڑا کر سیدھا ہو گیا، کیونکہ سڑک کے عین درمیان انہیں سرخ لائٹ جلتے دکھائی دے رہی تھی۔ یہ پولیس ناکا تھا۔ پولیس؟ اس نے پریشان نظروں سے کامنی کی طرف دیکھا۔ ہاں، میرے خیال سے یہ پولیس ہی ہے۔ تم چپ چاپ اسی پوزیشن میں واپس چلے جاؤ، ہم گاڑی واپس نہیں موڑ سکتے۔ میرے خیال سے یہ ان کا معمول کا ناکا ہے۔ یہاں سڑکوں پر ڈاکہ زنی ہوتی رہتی ہے، کوئی خصوصی چیکنگ نہیں، یہ رکھ لو۔ کہتے ہوئے کامنی نے ڈیش بورڈ میں دھرا پستول اس کی طرف بڑھا دیا، جو طاہر نے اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ کر اسے بالکل فائرنگ پوزیشن میں کرتے ہوئے اپنے اوپر چادر ڈال لی اور لیٹ گیا۔ کامنی نے بڑے اعتماد سے گاڑی روکی تھی۔